وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جب رمضان گزر جاتے ہیں تو اسی وقت سے آئندہ رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان کا چاند دکھتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے جس کو مسیرہ کہا جاتا ہے، اس سے جنت کی کھڑکیاں بجنے لگتی ہیں، درخت لہلہانے لگتے ہیں اور خوشگوار آوازیں پتوں کی بجنے کی فرشتے اور حوریں سنتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ آخر ہوا کیسی چلی ہے، تو بتلایا جاتا ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ فرشتے اور حوریں رمضان کے قدرداروں کے لیے دعاؤں پر لگ جاتے ہیں، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں، اور پھر یہ رحمت اللہ کی اپنی وسعتوں اور عطا اور بخشش کے ساتھ دنیا میں چھا جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یزاد فیہ رزق المومن، کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ظاہری اور باطنی اور روحانی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے اہل ایمان دیکھتے ہیں کہ اور دنوں کے اعتبار سے ان کے کھانوں میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ توسع اور ان کی حیثیت کے مطابق اس میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں، ذائقے پیدا کر دیتے ہیں، اور روحانی اعتبار سے عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر دن فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اور اللہ کی رحمت کے اس بہتے ہوئے دریا سے تو بھی فیضیاب ہو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کی طرف بڑھنے والے باز آ جا، اور اللہ کی اس نعمت کی ناقدری نہ کر۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر منبر پر قدم رکھتے ہوئے خطبے کے لیے جمعہ کا دن تھا آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول آج خلاف معمول بات پیش آئی ہے کہ آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس
جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بربادی اور ہلاکت اور بدبختی ہے اس بندے کے لیے کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہیں کر لی، کیونکہ ماں کا وہ مقام ہے کہ اللہ نے اس کے قدموں میں جنت کو ڈال دیا ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ان کی دعاؤں سے اور یہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل، جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی اور بدنصیبی اور بدبختی ہے اس بندے کے لیے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس لیے جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے ہر مومن بندے کو درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کا وجود یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ بہاریں جو آج آئی ہوئی ہیں یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام یہ ایک مومن کے لیے بڑی سعادتوں کا خزانہ ہے۔ اس لیے اسی طرح آپ نے جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اس بندے پر کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنے لیے بخشش نہ کرا لے۔ اس لیے چنانچہ جہاں رحمت اتنی فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے اور ہر بندہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں محسوس کر رہا ہے کہ آخر کوئی تو بات ہے کہ دن اور رات وہی ہیں، لیکن انوارات کی کیفیت، دلوں کی کیفیتیں بدلی ہوئی ہیں۔ اس واسطے جو یہ مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے اور اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے یکسوئی بھی ہے، اس یکسوئی کو حاصل کریں، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اور خدمت کے ذریعے سے یکسوئی حاصل کریں۔ اور میرے دوستو، ابھی اعلان ہو رہا ہے کہ آئندہ بازار کھولے جائیں گے اور عید کے لیے سامان کی خریداری کے مواقع دیے جائیں گے۔ میرے دوستو غور کریں کہ ایک عید وہ بھی گزری ہے اور ایسی عیدیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بارہا گزری۔ ایک موقع پر آپ گھر تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے بالخصوص عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے اور گھر میں کچھ بھی پکانے کے لیے نہیں ہے، فاقہ ہیں گھر میں، آپ کو عطا فرمائیں تو کچھ بن سکتا ہے۔ آج مدینے کے غربا آئیں گے، یتیم اور مسکین اور بیوائیں آئیں گی، بڑا تکلیف ہوگی اگر وہ یہاں سے خالی جائیں، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری بیوی اور ازواج مطہرات آج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ خاموشی کے ساتھ عیدگاہ چلے گئے۔ یہ اطلاع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوئی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور آج تک کسی کے نام کے ساتھ بھی غنی نہیں لگا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ ہی غنی لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سخاوت، دولت، ثروت کی فراوانی کے ساتھ جہاں سخاوت سے نوازا تھا وہیں قناعت کی نعمت بھی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے تمام ازواج مطہرات کے یہاں سامان سے لدے ہوئے اونٹ بھیج دیے اور جس میں تمام ضرورت کی چیزیں تھیں، اونٹ تھا، ستو تھا، زمانے کے حساب سے جو عید کے موقع پر تیاریاں ہوتی تھیں، کپڑے وغیرہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ غربا کی بھیڑ ہے، کھانے بن رہے ہیں، چل رہے ہیں، یتیم اور بیوائیں فیضیاب ہو رہے ہیں۔ پوچھا حضرت عائشہ سے کہ اے عائشہ یہ سب کہاں سے آئے؟ تو بتلایا کہ آپ کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سبھی ازواج مطہرات کے یہاں سامان سے لدے ہوئے ایک ایک اونٹ بھیجا ہے
پیارے نبی السلام بہت خوش ہوئے اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ عثمان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے، اور فرمایا کہ اس کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ جنت میں بنا حساب جانے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا تو میرے دوست کو اندازہ لگائیں کہ ایک عید ایسی بھی گزری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پوری امت کی طرف سے بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ہمارے پردادا پیر حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے دادا پیر خواجہ عبد المالک نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد المالک صدیقی پسونڈوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو پسونڈے میں جن کی حضرت کی خانقاہ ہے، آج بھی وہ خانقاہ موجود ہے، اور یہاں بھی حضرت کا بڑا سلسلہ تھا۔ حضرت کے سلسلے کے ایک سے آخری بزرگ ہیں، آپ کے خلیفہ مولانا رشید احمد صاحب سینڈا ضلع بجنور میں ہیں۔ آپ کا بڑا فیض تھا یہاں۔ ایک مرتبہ ہندوستان کا 6 مہینے کا دورہ کر کے گھر پہنچے، عید کا موقع تھا۔ اہلیہ نے کہا کہ آج عید ہے، ہم سوئیے بنا لیتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بنا لیجئے۔ آج سوئیے تو موجود ہیں لیکن میٹھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آج ہم نمکین سوئیے کھا لیں گے۔ چنانچہ عید کے موقع پر نمکین سوئیے کھائیں۔ تو اس طرح سے قناعت کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے عید منائی ہے۔ تو میرے دوستو اس وقت یقیناً بازار کھلیں گے، لیکن ہمیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ بھیڑ بھاڑ ہوگی تو پھر میڈیا اچھالے گی کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور اس مہاماری میں بھی ان سے صبر نہیں ہو رہا ہے، انہیں عید کے چونچلے چھوٹ رہے ہیں، اور پھر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے جو مہاماری پھیلے گی، اس لیے کہ اس کے لیے ڈسٹینس ضروری ہے، فاصلے ضروری ہیں، اور بھیڑ سے بچنا ضروری ہے۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ آیا ہوگا، اور پہلے چند جمعوں پہلے یہ بیان کیا گیا تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 59 ہجری کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مصر میں ایک مرتبہ طاعون پھیلا، تو اس موقع پر روزانہ 40 کے مرنے کی تعداد تھی۔ علماء نے اعلان کیا اور کہا کہ سب لوگ روزہ رکھے۔ چنانچہ پورے علاقے میں روزے رکھے گئے، اور پھر شہر میں روزے رکھے گئے۔ 3 روزوں کے بعد اعلان ہوا کہ اب میدان میں اجتماعی دعا ہوگی۔ چنانچہ میدان میں اجتماعی دعا ہوئی، اور اجتماعی دعا ہونے کے بعد پھر وہ بیماری اس تیزی کے ساتھ پھیلی کہ جہاں 40 کی تعداد تھی وہاں غالباً 1000 یا کم سے کم 100 کا دو، یعنی 1000 کی تعداد روزانہ مرنے کی ہو گئی، یعنی اس تیزی سے یہ وائرس پھیل گیا۔ تو جب بھیڑ بھاڑ ہوگی تو اس وائرس کے پھیلنے کے زیادہ خطرات ہوں گے۔ اس واسطے اس موقع پر اپنی عید کو ہم سمیٹ لیں، اور جیسے ہم اپنی نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں اور روزوں کی جو ہم نے خوشیاں تھی وہ سمیٹ لی ہیں، اور ہم جو ہے قناعت کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، یہ تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ سے لو لگا رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری عیدوں کو بھی قبول فرمائے گا۔ ہم عید بھی سادگی کے ساتھ کریں، جیسے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں اس وقت نئے کپڑوں کا اہتمام نہ کریں، نئی خریداریاں نہ کریں، بازاروں میں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں، قناعت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ میری مدد کریں، میں پریشان حال ہوں۔ آپ کے بعد اتفاق یہ کہ کچھ نہیں تھا اس وقت، آپ کے بعد اگر کچھ ہوتا تھا تو آپ فوراً دے دیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن تم عثمان کے بعد چلے جاؤ۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہاں وہیں بھیج دیا۔ وہ بندہ وہاں پہنچا، جب دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ رات تم نے چراغ کی بتی تیز کیوں رکھی، اور یعنی اس چیز پر ناراض ہو رہے تھے۔ اس نے کہا کہ حضور نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ جو بندہ چراغ کی ذرا سی لوز تیز ہونے پر، ذرا سے تیل کے پھکنے پر ناراض ہو رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ یہ تو بخیل معلوم ہوتا ہے۔ واپس آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو اتنے بخیل انسان ہیں
چراغ کی ذرا سی بتی تیز ہو گئی، اس پر ناراض ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ، ان کا معاملہ ہے، تم اپنی بات رکھو۔ چنانچہ اس نے کھٹکھٹایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر آئے اور اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو فوراً خوش ہو گئے کہ میرے محبوب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اندر سے چادر لائے، بٹھایا اور طرح طرح کی کھجوریں اور کشمش اور ستو لا کر کے پیش کیا، بڑی تواضع کی اور کہا فرمائیے۔ انہوں نے کہا میں حاجت مند ہوں، آقا نے بھیجا ہے کہ میری مدد کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ فوراً اونٹ منگا کر کے سامان سے بھر دیا۔ بولے اور آپ کے یہاں کوئی ضرورت مند ہو؟ اس نے اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو بتلایا، آپ نے 10 اونٹ بھر کر کے اسے دے دیے۔ اور یہ سب دیکھ کر کے حیرت میں رہ گیا کہ یا تو چراغ کی ذرا سے لوگ بڑھنے پر ناراض ہو رہے تھے اور سخاوت کی صورتحال یہ۔ آخر اس سے رہا نہیں گیا، پوچھا کہ عثمان میں پہلے آیا تھا لیکن تمہارا رویہ دیکھ کر میں چلا گیا، اور اب تمہارے اس رویے سے مجھے اس رویے اور اس میں دونوں میں تضاد محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دراصل یہ مال اللہ کی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب بندوں کی مدد کے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ میں ناراض اس لیے ہو رہا تھا کہ ہم سے کل قیامت میں فضول خرچی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب تھوڑی لائٹ سے کام چل سکتا تھا تو تیز لائٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میرے دوست اندازہ لگائیں، یہ چیز قناعت ہے، اور جو عطا اور بخشش کرنا یہ سخاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر یہ دونوں چیزیں پیدا کی تھیں، ایک طرف قناعت تھی، دوسری طرف سخاوت تھی۔ ہم اس عید اور رمضان کے موقع پر میرے دوستو ان دونوں صفات کا مظاہرہ کریں اور رمضان کے ذریعے سے اپنی صفات اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارے اندر قناعت بھی ہو، کہ ہم قناعت کر لیں، اپنے بچوں کو سمجھا دیں کہ عید سادگی سے منائیں گے۔ دوسری طرف سخاوت ہو کہ وہ پیسے جو ہمارے پاس بچیں گے وہ اپنے غریب پڑوسیوں پر، غریب بھائیوں پر اور اپنے ملک کے غریب دیش واسیوں پر خرچ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس رمضان کو قبول فرمائیں اور اس مقدس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس وائرس سے اور بیماری سے اور کرونا کی پھیلتی ہوئی اس مہاماری سے اللہ تعالی ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے ایک ایک انسان کی حفاظت فرمائیں، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ اس بیماری کے پوری دنیا سے ختم ہو جانے کے فیصلے فرمائیں۔ یقیناً یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے ہم سب اللہ کی طرف رجوع ہوں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، اور جو اللہ سے باغی ہیں، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے تالیاں بجا بجا کر کے پتہ نہیں کسے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اور دنیا کو اندھیروں میں دھکیل کر دیپ اور دیے جلا کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، ایسے عقل کے اندھوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائیں کہ وہ اللہ کو پہچانیں جو کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، وہی رب العالمین ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، وہی اسی کی طرف سے بیماری آئی ہے اور وہی اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائیں اور کامل ایمان پر اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔